بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جان نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ میرے ساتھ سید حسن وقار اور چودھری ساجد حسین بنگیال موجود ہیں۔ آج جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی الیکشن دھاندلی کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان نے کل ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی دے دی ہے اور کارکنوں سے یہ کہا ہے کہ وہ پرامن رہیں، کسی قسم کا کسی ادارے کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچیں۔ تو سید حسن وقار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل ڈیزل اور پیٹرول اکٹھے ہو گئے۔ جی بالکل، لیکن آپ نے کہا کہ دھاندلی کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا مطلب، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس پہ دونوں پارٹیوں کا موقف ایک ہے۔ یس، ہاں، تو یہ اچھا قدم ہے، اچھا، لیکن اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ کیونکہ اگر مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ ہے اس پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر وہ علی امین گنڈاپور صاحب کیا کریں گے؟ بہرحال دیکھتے ہیں اس کا ابھی آگے۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھتے جائیں رزلٹ کیا آتا ہے، آگے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابھی مولانا کا سارا احتجاج تو کے پی کے الیکشن پہ اوپر ہے نا، اور جبکہ پی ٹی آئی تو مطمئن ہے، اس کو زیادہ اکثریت حاصل ہے۔ بس اب چونکہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے، تو ایک طرف یعنی وہی پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں ہیں، اور دوسری طرف کچھ اب مولانا صاحب کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا، تو مولانا صاحب اب کب تک غصے میں ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس سے یہ ہے کہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر مختلف ہوتے ہیں نا تجربات، اور دنیا کی یہ ایک کہنے کے حقیقت یہی ہے کہ جیسے قتل کے معاملات ہوتے ہیں، اندھا قتل جس کو کہتے ہیں کہ اس کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ اگر اس میں ایک سے زائد بندے شریک ہیں، تو جب ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو قاتل ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب ناراض ہوئے، تو اب وہ ماضی پہ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کر سارے معاملات چلاتے رہے، اب اس پہ سے پردہ اٹھ رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پریشان ہے کہ مولانا صاحب نے تو یہ خودکش حملہ ہم پہ کر دیا۔ تو یہ بہتر ہے، میرا تو یہی مطمع نظر رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی رہیں، اپوزیشن ہی کرتے رہیں، ہم خیال نہ بنے تو بہتر ہے، کیونکہ تبھی ان کا جو کردار ہے عوامی مفاد میں، ملکی مفاد میں، اور کیا سودے بازیاں آپس میں سودے بازی ہوتی ہے ان کے درمیان جب یہ ایک ہوتے ہیں کسی مقصد کی خاطر، تو ان کو ایک نہیں ہونا چاہیے، ان کو الگ الگ ہی اور اسی طرح لڑتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ ایک دوسرے پہ جو الزامات ہیں، یہ تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت پر مبنی الزامات، حقیقت پر مبنی ہی ہوتے ہیں یہ الزامات، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی۔ ان کا جو سیاسی کردار ہے وہ سیاست میں آتے کیوں ہیں اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے، وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں، تاکہ عوام آگاہ ہو کہ یہ جب ایک ہوتے ہیں تو ملک اور قوم کے لیے کیا منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، ابھی تک حکومت بنی نہیں، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم 2 ہے، جبکہ پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے وہ تو پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں اسد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں اس کے بعد انہوں نے جو گورنمنٹ تشکیل دی تھی، جو حکومت تشکیل دی تھی، وہ چونکہ پی ڈی ایم کی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان تو اسمبلی سے باہر تھے، لیکن بہرحال ان کے بیٹے اس میں وفاقی وزیر بھی تھے۔ اب نئی صورتحال میں اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو علیحدہ کر دیں تو باقی تقریباً وہی جماعتیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ
جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ تھی عدم اعتماد کے ساتھ، بات پھر ان کے ساتھ ہو گئی تھی. جہاں تک آپ نے کوشچن کیا تھا موجودہ نئی صورتحال جو ہے اور جو اتحاد بنا ہے عمران خان کی جماعت کا اور مولانا فضل الرحمان، تو اگر آپ چوئی صاحب پاکستان کے سیاسی اتحادوں پہ یا پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے اس پہ تھوڑی نظر دڑائیں نا، تو ہمارے بچپن میں یا ہم جب نوجوانی کی عمر میں تھے تو اس وقت 1970 میں جو انتخابات 77 میں بلکہ جو ہوئے تھے وہ ہمیں یاد ہے، تو اس میں پاکستان قومی اتحاد بنا تھا. بعد میں جو وقت گزرتا گیا مختلف سیاسی جماعتیں، کبھی مرحوم نواب زادہ رسول اللہ کی قیادت میں بنتے رہے، کبھی کسی دور میں مرحوم قاضی حسین احمد کی اس میں وہ بنتے رہے ہیں. اور ریسنٹلی اگر بات کریں تو یہ ضرور ہے کہ جو ہماری سیاست میں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اگر پچھلے 5 6 7 سال اگر سوشل میڈیا پہ نظر دوڑائیں تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی نوجوان ہیں سوشل میڈیا پر جو متحرک ہیں انہوں نے کیا کیا القابات، کیا الزامات جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے مطلب کیا الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں. اور کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے جیل سے عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے اس کے بعد علامہ حضرت مولانا فضل الرحمان متوجہ اللہ علیہ اور اس طرح کے القابات جو ہے چند ایک چلا ہوا کارتوس جو لڑکے ہیں نہیں چلا ہوا آج ابھی ملک صاحب آج کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون والے. دیکھیں شاہ صاحب محترم اس طرح کہ میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کے جو موقف ہے. چلا وہ کرتوس وہ کہیں گے جن کے خلاف مولانا، یہ فطری بات ہے کہ جب آپ کسی کے دوست ہوتے ہیں تو آپ کی تعریفیں اور بلکہ آپ کی تعریفوں کو پل باندھے جاتے ہیں، اور جو ہی سیاست میں آپ ان کے خلاف ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یکجان دو قالب تھے. جو ہی گورنمنٹ ختم ہوئی اپنی جب وہ نکلے ہیں اپنی مہم پہ تو بلاول نے کیا بات، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم حکومت کا حصہ ضرور تھے لیکن جو سینئر پارٹنر تھے وہ مسلم لیگ نون تھی اور شہباز شریف تھے. تو یہ ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے جس طرح کہ شاہ صاحب نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کے پی کے کی مجموعی جو صورتحال ہے اس پہ شاید وہ دھاندلی کا الزام لگائیں گے تو اسی لیے ان کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے علی امین گنڈا پور والی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں بلکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو شاید بہت پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے بھی اتحاد کرنا چاہیے تھا. صحیح یا غلط کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کے پی کے میں. وہ اگر نون کے ساتھ کر بھی لیتے ہیں تو نہ ڈائریکٹلی فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کی اکثریت ہے پنجاب میں. اسی کے برعکس اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی سندھ میں بھی ان کا اکا دکا ہی لوگ ہیں. ان کو ہمیشہ سوٹ کرتا ہے کے پی کے میں، خواہ وہ مسلم لیگ نون سے کرتے رہے یا کسی اور سے. انہیں 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور چونکہ 2 نشستوں سے کامیاب ہوئے ہیں اور جیسے کہ ان کا پروگرام بھی ہے اور عمران خان نے انہیں نامزد بھی کیا بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلا سیاسی فائدہ یہ ہوگا کہ جب علی امین گنڈا پور اپنی نشست خالی کریں گے تو اتحاد کی صورت میں مولانا فضل الرحمان آ جائیں گے بطور ممبر قومی اسمبلی. تو فطری بات ہے جب اتحاد ہوگا تو پی ٹی آئی ان کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا نہیں کرے. ایک تو انہیں سیاسی فائدہ یہ ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی پچھلے 8-9 مہینے سے 9 مئی والے واقعات کے بعد کسی جگہ پہ اپنا کوئی اکاٹھ نہیں کر سکی ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس خواہ وہ درسوں کی صورت میں مدرسوں کی صورت میں طلباء کی بہت زیادہ تعداد ان کی موجود ہے. دوسرا جس سے آپ دیکھتے تھے کسی دور میں جماعت اسلامی تھی یا مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے. یہ جو مولانا کے بارے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا بھی موقف ہے کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے تمام پارٹیوں کو بلا کے کہا ہو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ طریقے سے اعتماد. دیکھیں اسد صاحب، یہ
پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ اب سیاسی رہنماؤں کو پرانا وتیرہ جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے. پرانی عادات جو ان کی پڑی ہوئی ہیں کہ جو ہی کسی اتحاد سے وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں جب عدم اعتماد ہوا تھا تو اس کو میرے خیال میں اب 2 سال ہو چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک سینئر سیاستدان ہیں اور پھر وہ ایک مذہبی جماعت کے بھی سربراہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو اب انہیں کہنا چاہیے تھی. میرے خیال میں انہیں نہیں کہنا چاہیے تھی. مطلب جنرل باجوہ نے درست کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں ان دونوں کے درمیان تو نہیں تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس لیول پہ جتنے سینئر سیاستدان ہیں مولانا فضل الرحمان, اگر اس وقت کسی نے کہا تھا تو وہ اوپن کہہ دیتے. اب جب اتحاد ختم ہو گیا, وزارتوں کے مزے انہوں نے چکھے, اس کے بعد گورنمنٹ بنی, دوبارہ الیکشن ہوئے, اب جب عمران خان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ انہیں کوئی ایسی بات کرنا چاہیے تھی. جی شاہ صاحب, جماعت اسلامی نے بھی ایک, میں اسی بات کو آگے لے کر جاؤں گا. یہ اس چیز سے ہمیں سبق, یعنی جو لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو سبق ملنا چاہیے, سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے نہیں بھی کہا, مولانا آج الزام لگا رہے ہیں تو بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ اب وہ بے شک انکار ہی کریں گے, اگر اس میں وہ انوالو بھی تھے وہ کہیں گے تو نہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو یہ جو اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے اداروں کو سیاستدانوں کے ساتھ وہی نہیں کرنا چاہیے, معاملات کرنے ہی نہیں چاہیے. کیوں کہ سیاستدان کا کیا پتہ چلتا ہے کہ کل وہ کس موڈ میں ہے اور کیا کیا جائے. یہ کل عمران خان ان کی تعریفیں کرتے تھے, آج وہ خلاف ہے. آج کل اس سے پہلے میاں نواز شریف ان کے خلاف تھے, آج وہ تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کسی کا نام لیتے ہیں, کسی کا نام نہیں لیتے. آج مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں یہ یا ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ غلطیاں ان کی ہوتی ہیں اور ڈالتے ہمارے اوپر ہے. تو ایسی اور اتنا بڑا ادارہ ہے, خامخواہ بدنام ہو رہا ہے. اگر تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے اور تو ان کو یہ نہیں. جماعت اسلامی کس وجہ سے خفا ہو گئی ہے پی ٹی آئی سے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انسان کسی حالت میں خوش نہیں رہتا, کسی بھی حال میں. وہ لازمی بات ہے کہ اب وہ ان کو اتنی بری شکست ہوئی ہے کہ وہ امیر نے استعفیٰ دے دیا, تو اب وہ کس سے خوش ہوں گے اور کیسے ان کو خوش رکھا جائے گا؟ ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں. پی ٹی آئی سے کیا, پی ٹی آئی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے, یہاں ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ایک طرح کا بھیک مانگ نہیں ہے نا. تو وہ جب جیسے آپ جو مجبور ہو اسے کہتے ہیں آپ سارا مجھے دے دو تو تب بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا. نہیں, یہ ایم ڈبلیو ایم کی اس میں تو نہیں, اسی وجہ سے ہے بظاہر. تو نہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جی ان کو ایک بہانہ تو مل گیا, ایک نقطہ مل گیا کہ اگر آپ نے اتحاد کرنا ہی, بلکہ انہوں نے تو یہ اعتراف کر دیا کہ یہ الیکشن سے پہلے ہمارے معاملات طے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک اختلاف ہم دوست ہو نا تو ہم مصلحت سے کام لیتے ہیں, ایک دوسرے کے اختلافات کو, برائیوں کو چھپاتے ہیں. تو اب جماعت اسلامی کا یہ اعتراف کرنا کہ یہ تو ہمارا معاملہ کب سے طے ہوا تھا اور آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پی ٹی آئی بھی اور جماعت اسلامی بھی اندرون خانہ کچھ اور تھے, یہ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے. کچھ تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے کہ مولانا کا یہ جو فیز ہے یہ عارضی ہے, لا مالا پھر اسی پرانے سیاستدانوں کے ساتھ جائیں گے. اس کا بعض لوگوں کا یہ کہنا اس لیے درست ہے کہ ماضی کو دیکھتے ہیں. اب موجودہ حالات میں پی ڈی ایم میں یہ ایک تھے تو ساری جماعتیں, جب الیکشن کا دور شروع ہوا تو الگ الگ ہو گئے, ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے. اگر یہی پی ڈی ایم یہ اگر تھوڑا سا بھی ان میں اتحاد ہوتا نا, یا ایک دوسرے کی قیادت کو برداشت کرتے یا ایک دوسرے کی سروائیول چاہتے, تو یہ پی ڈی ایم کی شکل میں لڑتے, یہ حکومت عمران خان کا مقابلہ کرتے, تو آج پوزیشن کچھ اور ہوتی.
ان سب کے ووٹ ایک جگہ پہ ڈالے جاتے اور عمران خان مقابلے میں ہوتا. لیکن ان کو یہ عقل تو اتنی ہے, یہ نہیں کہہ جا سکتا کہ اتنی نہ سمجھ ہے, لیکن برداشت یہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں اس کو زیر کر دوں. تو جب یہ ایک دوسرے کو زیر نہیں کر پاتے پھر ایک ہو جاتے ہیں, اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کے خلاف پھر ایک ہو جاتے ہیں. ابھی پوزیشن پھر اس لیے کہ یعنی مولانا فضل الرحمان کے اوپر عوام کا یا قوم کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ماضی کو اگر دیکھا جائے تو کوئی کروٹ بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, اور کر بھی سکتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آسانی سے ایک دوسرے کے خلاف کے بارے میں رائے بھی قائم کر لیتے ہیں. اب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے ویلیو بڑھا رہے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ کل آج انہوں نے ان کو پوچھا نہیں تو جب اب عمران خان کی طرف قدم انہوں نے یہ ہاتھ بڑھایا تو وہ مجبوراً اس کو گلے لگانے کی کوشش کریں گے, اور ان کی جو نہ ماننے والی باتیں ہیں ان کو بھی مان جائیں گے. دیکھیں ہم آزاد پاکستان میں زندگی گزارنے شاہ صاحب سید بادشاہ ہیں, ویسے بھی ہم ان سے اختلاف تو نہیں کرتے, رائے میں اختلاف ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے سیاسی اتحادوں کا, میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ نہ صرف مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, مسلم لیگ نون, ANP, MKM, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, یہ سارے لوگ پچھلے 8-10 الیکشن ایسے ہیں, یعنی 88 کے بعد جو الیکشن ہے بطور جرنلسٹ ہم نے کور کیے ہیں, اور مختلف ادوار میں مختلف اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہے ہیں. اور جس طرح کہ شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, بنیادی طور پر سیاست میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے, اور جس جگہ پہ جس موقع کی مناسبت سے جہاں سے سیاسی جماعتوں کو فائدہ محسوس ہوتا ہے یا فائدہ سمجھتے ہیں وہاں پہ اتحاد ہوتا ہے. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان کو میرے خیال میں پہلے دن جو اسپیچ کی تھی میاں محمد نواز شریف نے, انہوں نے دعوت بھی غالباً دی تھی, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پنجاب میں یا ان کے ساتھ اگر کرتے ہوئے ہیں تو KPKA میں نہ ہی تو اتنی نشستیں ہیں مسلم لیگ نون کی, تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پرانے گاہک سیاستدان ہیں, تو انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے فائدہ کہاں سے ہے. اب PTI کو, عمران خان کو یا بیرسٹر گور خان کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے وقت موقع کی مناسبت سے کہ ان کے ساتھ 1-2 جماعتیں ایسی آ جائیں جو سٹریٹ پاور سامنے دکھا سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد چونکہ ان کے حالات اس طرح تھے کہ تقریباً کوئی بھی ان کا عہدیدار, خواہ وہ UC لیول کا تھا, تحصیل لیول تھا, ڈسٹرکٹ لیول تھا یا صوبائی لیول, یہ ہے کہ میری گزارش پہلے سن لیں, مجھے 1-2 منٹ دیں. تو ان کے خلاف اتنے زیادہ مقدمات تھے جس کی وجہ سے ایز اے سنگل پارٹی یہ لوگ نہیں کر رہے تھے احتجاج. اب ان کو کسی نہ کسی بیساکھی کی ضرورت ہے. ان کو یہ فائدہ ہے کہ کوئی ایسی جماعت آئے گی جو ان کے ساتھ اتحاد میں اس میں احتجاج میں شامل ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان کو اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ کم از کم KPK میں ان کو مختلف, میں نے پہلے جیسا ذکر کیا ہے, کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یا PTI جو ہے اس وقت پہلے PDM نے استعمال کیا ان کو, اب اس چلے ہوئے کارتوس کو بقول ترجمان مسلم لیگ نون عمران خان مولانا صاحب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ PDM گلم جم ہوگی, اب تو وہ قصہ پاری نہ ہوگی, ہاں وہ ختم ہو گیا. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر PTI مجبور نہ ہوتی اس وقت تو کیا وہ مولانا فضل الرحمان کو وہی القابات استعمال کرتے مولانا کے خلاف, یا ہاتھ ان کی طرف عمران خان بڑھاتے. اب جب وہ عمران خان خود پھنسے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تو اس طرح یہ سیاست مفاد پرستی کریں, اسے آپ نظریہ ضرورت کہہ سکتے ہیں. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب عمران خان کا بیانیہ ڈیمیج نہیں ہوا, بالکل ڈیمیج ہونا چاہیے, دونوں کا ہوا ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے 50 دفعہ پبلکلی
میڈیا کے سامنے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہا ہے, ایسی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں اب وہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. 1960 میں تو ہم بیٹھے نہیں ہیں. اب چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ کے ساتھ مولانا کیسے بیٹھیں گے, لیکن بیٹھ رہے ہیں, بیٹھنا پڑ رہا ہے. اور بیٹھ کس لیے رہے؟ نواز شریف کی اس کے رویے کی وجہ سے, زرداری صاحب کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے. کس کے ساتھ؟ بقول ان کے. نہیں, میرے خیال میں شاہ صاحب فی الحال زرداری صاحب کا اور مولانا فرمان کا ایسا کوئی بظاہر اختلاف تو نہیں آیا ہے. آج خواجہ سعد رفیق نے بھی یہی کہا ہے نا کہ ایک ملاقات کی ضرورت ہے زرداری صاحب کی, یہ مولانا ڈھیر ہو جائیں گے. ڈھیر کب ہوں گے کہ ڈھیری صاحب کا رویات نوٹوں کی ڈھیری لگائیں گے تب, یا کیسے ڈھیر ہوں گے؟ نہیں, یہ بات ہم تو نہیں کہتے. تم کمال ہے, ڈھیر ہونے کا کوئی کچھ لوگ کیا مکھن لو اور دودھ لو والی بات تو نہیں ہے نا. نہیں, دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے حکومت سازی کا تو بات ہی نہیں کی ہے. وہ پتے بڑے سوچ سمجھ کے. اگر تو آصف علی زرداری سابق صدر جو ہیں, اگر وہ حکومت سازی میں یعنی لوگوں کا اطاعت کی طرف توجہ ہوتی, پھر شاید مولانا فرمان آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی طرف رغبت ہوتی, لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ حکومت سازی کی طرف اگر ان کی وہ توجہ نہیں ہے نا, اس پر ان کی توجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت نہ ملے. اس میں میرے خیال میں تو انہوں نے کوئی ایک بذریعہ لیکن اگر بنے تو ہمارے ساتھ مل کر بنے. نہیں, وہ ہماری مخالفت یہ نہ ہو کہ ایسی حکومت نہ بنے کہ جس میں پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں ہو اور حکمران جماعت کون سی ہو, پی ٹی آئی ہو یا اس کے ساتھ کوئی ہو. وہ اس طرح ہے. ویسے بظاہر اگر دیکھیں, آپ بھی تجزیہ کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی نظر ہوتی ہے, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 54 پلس 92 یا 93 یا 90 کے قریب جتنی ہیں ان کی, یہ اگر دونوں ملائیں تو کم از کم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. نہیں آ جاتے ہو تو وہ تب ہے نا. اس وقت ایک موومنٹ چل رہی ہے, پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ بڑی تعداد میں ان پہ قبضہ کیا گیا اور وہ عدالت میں جا رہے ہیں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ جو 45 فارمز ہیں اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں. آپ کو کتنا یقین ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے, یہ ان کا وہ ہے بیانیہ ہے, اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تو بعض حلقوں میں یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ بعض جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جیسے ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ تحریک لبیک کے قائد نے یہ کہا ہے کہ 76 جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس میں سے 76 حلقوں میں ان کے امیدوار جیتے ہیں, اور وہ تو یہ ابھی یہ ایک جنگ وہ لڑیں گے نا. نہیں, وہ پھر الیکشن ٹربیونل تک لمبا پروسیس جو بھی ہے, لیکن ان کو اعتماد تو ہے. اور نے ایک سیٹنگ میں کہا تھا کہ یہ تو پھر لمبا کئی سالوں میں چلے گا. جی صحیح. دیکھیں اس وقت وہ جو میرے حساب سے وہ لمبا نہیں کر سکتے. صبح ہم آپس میں جب ڈسکس کر رہے تھے کہ اس فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پاس تو نہیں ہے, وہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں لڑتے رہے الیکشن میں حصہ لیا ان سب کو فارم 45 دیا گیا ہے. تو اگر ایک آپ نے عوام کو کیا اس کا کہتے ہیں کہ اس کے سامنے حقیقت پیش کرنی ہے تو یہ تو عدالتیں بھی کر سکتی ہیں, وہ سب سے جمع کر کے فارم 45 عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا. اور یہ کرنا بھی چاہیے, اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک بندہ اٹھ کے دوسرے پہ الزام لگاتا ہے, تو ہمیں کسی چیز کو ثابت بھی تو کرنا چاہیے. اب اگر اس کو بھی ہم ثابت نہ کر سکیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے یا الیکشن کمیشن نے کوئی غلط قدم اٹھایا, یہ ثابت کرنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے ایک اصل تصویر سامنے آ سکے اور پہچان سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ کون گیم کرتا ہے, سیاستدان کرتے ہیں یا ادارے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی تہ تک جانا چاہیے, اور اس کی تہ تک جانے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر ہم مصلحت سے کام لیں گے, اس چیز کو نظر انداز کریں گے, تو ہمیشہ اسی طرح لڑتے رہیں گے. اور ہمارے انتخابات, اگر ہم فخر سے یہ کہیں کہ پہلے الیکشن سے لے کر آج تک کے الیکشن
تک 2024 کے الیکشن تک کبھی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہی نہیں. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم وہ من حیث القوم صاف اور شفاف نہیں. 71 کے الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ملک 2 لاکھ ہو گیا. تو باقی الیکشن کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، نہیں وہ تو کبھی نہیں ہوئے. یہ تو چلے جی وہ پہلے الیکشن کو نکال لیتے ہیں، لیکن الیکشن ہوتا ہے جو اقتدار میں جماعت آتی ہے وہ خاموش، اور جو ہار جاتی ہے جماعت وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی. یہ ہم یہ یعنی اپنے بارے میں یا اپنے عمل سے اپنی نسل کو یہ بھی یقین نہیں دلا سکے کہ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی بھی شے اس کی یعنی جو مساوات ہے یا جو عدل ہے اس کے مطابق کریں، اور ایک ایسی چیز عوام کو دے دیں کہ جس پہ کسی کو شک نہ ہو. یعنی اگر ہم سبزی لیں تو وہ بھی کہیں جی ملاوٹی یا گندے پانی سے اپاشی ہوئی ہے اس کی، تو وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے. ہم آٹا لیں تو اس میں ملاوٹ، ہم گھی لیں تو وہ مضر صحت، ہم گوشت لیں تو وہ گدھے کا یا کسی اور کا. یہ تو آپ دوسری طرف نکل، دوسری طرف نہیں، یہ آپ روانی کی بات نہیں ہے. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نئی نسلوں کو یا اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم کب تک اسی طرح ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے؟ تو میں اور آپ نے الزام لگانے دیا نا 8 فروری کو. آپ تو دیکھیں الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی تھی، تو الیکشن کمیشن میں مختلف اپنی ڈویژن کی مثال لے لینا. 52 کا وہ ہوا تھا، وہ کلیئر ہو گیا، راجہ پرویز سے وہ جیت کے ہیں. 53 کا کل 15 فروری کو ان کی ڈیٹ تھی. جو ریٹرننگ آفیسر سے ان کو الیکشن کمیشن نے بائی آرڈر بلایا تھا فارم 45 کے ساتھ، ٹھیک ہے. کل ان کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. PP10 کا بھی یہی پوزیشن تھی، اور ساری دنیا سوشل میڈیا پہ بھی کہہ لیا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے فارم 45 کی. اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ فارم 45 مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی پاکستان کے پاس بھی ہے، اور PTI اور دیگر جتنے بھی آزاد لوگ تھے. اس ظاہر ہے اگر ایک حلقے میں اگر 20 امیدوار تھے تو 20 سیٹ ان کے ایجنٹ بھی بیٹھے، مثلا 2 کے اگر نہیں بھی تھے تو 18 ایجنٹ پولنگ وہاں پہ موجود تھے جن کے سگنیچر کے ساتھ وہ جاری ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں اور آپ یا ہماری عوام، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ 8 فروری کو ووٹ ڈال کر ان کی ڈیوٹی ختم ہو گیا. اس کے بعد آروز کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے جو نتائج تھے وہ کمپائل کرنے تھے. اس کے بعد آ گیا الیکشن کمیشن. اب الیکشن کمیشن جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو جیتتا ہے یا جو حکومت بناتا ہے اس کو اعتراض نہیں ہوتا، اور باقی یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے لوگ اعتراضات کرتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا 90 میں اور 93 میں جب IGI بنی تھی اس وقت یہی پوزیشن تھی. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، کمیونیکیشن وہ تھا بہت زیادہ. یعنی 2002 کے بعد یہ آپ کے سارے ٹی وی چینلز آئے ہیں، ٹھیک ہے. کاف والا اگر دیکھ لیں تو وہ بھی اس طرح ہی تھا، لیکن وہاں یہ تھا فرق، صرف اس سے پہلے یہ ہوتا تھا. ہر دور میں ہم نے وہ دیکھا بھی ہے، الیکشن بھی کور کیے ہیں. یہ ہوتا تھا کہ 2-3-4 ہزار کا جو گیپ ہوتا تھا، جس بندے کی طرف، جس امیدوار کی طرف رغبت ہوتی تھی اس کو تھوڑا بہت مدد کر کے کر دیا جاتا. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ 50,000 45,000 55,000 کے جو گیپ تھے وہ گول مول ہو گئے. اس پہ واقعتاً اب وہی بات ہے، ہمارا کام ہے آگاہی دینا. اب یہ تو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے. پھر جو آپ نے بات کی ہے، اسد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس واقعہ ہی ہوتا ہے. اگر تو یہاں دوبارہ گنتی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کام تمام ہو جائے گا. جو رزلٹ تبدیل ایک دکا ہوتے ہیں،
جب الیکشن ٹریبل میں جائے گا تو ٹریبونل میں جب لوگ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، 85 کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بلکہ یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو سٹے پر چلتے رہے بے شمار. یہ غلام سرور خان کی صنعت والا معاملہ تھا تو وہ پورا ٹرنیور وہ سٹے پر گزار گئے. اینٹی کرپشن میں بھی ان کے خلاف کیس چلا، ادھر بھی چلا. اس کے بعد وہی بات ہے، صنعت کنفرم بھی ہوگی کہ ان کی ڈپلوما جو ہے وہ اس کا جعلی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹے پر. تو اسد صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا لمبا پروسیس ہو جائے، عوام کے ابھی جذبات ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے عمران خان چونکہ اس کو اسی لیے وہ یوز کر رہے ہیں کہ اگر مہینے 2 گزر گئے تو پھر اپنے اپنے کاموں میں لوگ مصروف ہو جائیں گے. ناظرین، آپ نے آلات اذرا پر بات چیت سنی، جیسے اتحاد بن رہا ہے پی ٹی آئی کا، جے یو آئی کا، اور ادھر سے معاملہ دھاندلی کا کئی حلقوں کے اندر اعتراضات داخل ہوئے ہیں. فارم 45 کا بھی ایک ایشو ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا سلو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تجزیہ کار بھی ان کا بھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ یہ پتہ نہیں سالوں سال کیسز چلیں گے الیکشن ٹریبیونل میں، تو فائدہ کیا کہ وہ اسٹے پہ ہی چلتے رہیں گے ارکان اسمبلی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبیونلز یا دیگر عدالتیں جو ہے وہ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں اس سارے معاملے کو جتنا جلدی سے ہو سکے اس کی سماعت کریں اور ان کو نمٹائیں، تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ ارکان اسمبلی ملک و قوم کے لیے کوئی قانون سازی کر سکیں. جو بحرانوں کا شکار ہے یہ ملک، اس کو اس سے نجات مل سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.